السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 9:30 بج رہے ہیں. ٹائم آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے جناب میرے پیچھے 9:30 بج رہے ہیں. صبح ہو چکی تھی، کب سے ہوئی ہے. ویسے تو صبح پنکھے بڑے گندے ہیں، جو بھی دیکھے نا اس پہ ترس کھائے. یہ بندہ نہیں مل رہا مجھے صفائی کے لیے. ایکچولی میں جن سے میں صفائی کرواتی تھی نا پنکھوں کی، تو وہ انکل ہی ہیں ایک قسم کے میرے. تو کیونکہ میں ان کو شروع سے دیکھ رہی ہوں، میری ساس ان کو ہی بلاتی تھی. اس گھڑی پہ بھی 9:30 ہو رہے ہیں، صحیح ہے ٹائم. ایکچولی میں ٹائمنگ کی بھی بات ہو جاتی ہے. اچھا، بات میں کر رہی تھی کہ وہ جو ایک تو میں نے کچھ آپ سے شیئر کرنے کا جو دماغ تھا آیا، صبح بھی آ رہا تھا، رات کو بھی ویسے آ رہا تھا، لیکن تھک بہت گئی تھی. کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ ایک تو 9:30 کے صبح بچوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. بہت زبردست قسم کی یہ لائف ہوتی ہے. میں کہتی ہوں اس کو بھی ہم پہلے، مجھے تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ لائف اچھی لگتی ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو ویسٹ کیا. ہم نے ان کا بچپن نہیں جیا. ہم ٹینشن میں رہے، ہائے اچھا یہ لنچ بنا دو، اچھا اب آیا ہے تو نہلا دو، سلا دو، کھلا دو، پلا دو. مطلب کہنے کا مقصد ہے ہم نے بچوں کو بھی ایسے رکھا. تو یہاں پہ بات جو میں کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں، خیر بات تو میں باہر جا کے کرنا چاہتی ہوں، لیکن اتنی آواز آئے گی سبزی والوں کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی آوازیں آئیں گی. برداشت پھر کیجیے گا تھوڑی سی اگر آئی آواز تو. لیکن آواز آتی بہت زیادہ ہے نا، اس وجہ سے پھر میں بہت الجھن ہوتی ہے. چلے یہیں کھڑے ہو کے بنا لیتے ہیں، یہاں پہ بھی لائٹ صحیح ہے. اچھا، بات یہاں پہ کر رہی تھی کہ ہم لوگ زندگی دیکھو، بچے چھوٹے تھے نا تو ان کی ہم نے ٹینشنیں لینی کہ بھی بچے مطلب ساتھ ساتھ ہو بھی رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ چھوٹے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی اسکول گوئنگ ہو جاتا ہے. بڑے بیٹے سے کل بھی میری بات ہو رہی تھی، تو میں اس کو یہی تھوڑی سی میں قلعہ جیسے کہہ لو کہہ رہی تھی. میرے ساتھ ماشاء اللہ سے مجھے کسی ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے نا ایک سپورٹر دیا ہے، جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکتی ہوں، میری بات کو سمجھ سکتا ہے. مجھے گاڈ گفٹڈ چیز لگتی ہے یہ کہ میرا بیٹا میرا بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے. تو کسی دوستی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور جو بات میں شیئر کرنا چاہتی تھی، باقی باتوں کو ارد گرد کی اگنور کیجیے گا، میری بات سنیے گا کہ آواز تو آئے گی یہاں پہ. تو میں بیٹے کے ساتھ گلا یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ تم بڑے ہو سب میں سے. تو اس کے بعد 5 سال بعد میری بیٹی ہوئی. تو میں کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ میرا کوئی گناہ ہے یا صحیح ہے، کیونکہ وہ ماشاء اللہ سے اب ینگ ہے، اور جو بیٹی اور جو بیٹا ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہیں. ابھی چھوٹے ہیں، مطلب ان کی ابھی ماننے والی لائف نہیں ہے کہ میں ان کی بات مان جاؤں جلدی سے، کیونکہ مجھے سوچنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. تو بڑا بیٹا اب اس قابل ہو گیا، رات کو جیسے نکل جاتا ہے دوستوں کے ساتھ، فرائڈ چکس چلے گئے، یا ہمارے ثقافت ہے چائے یا کافی پینی ہے تو چلے گئے. پہلے یہ لائف اس کی ایسی نہیں تھی. میں نے آپ کو بولا کہ مجھے بڑا اچھا لگا. آج اس سے بھی زیادہ تیاری تھی ماشاء اللہ سے. اس کی پکس اس نے مجھے دکھائی نا، تو میں ہنس رہی تھی کہ میں نے کیا کہا تھا. کہتا مما نہیں، مجھے پتہ ہے آپ صحیح کہہ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا بیٹا زندگی آہستہ آہستہ، اسے تو کہتے ہیں پڑھا لکھا ہونا. یہ آپ کو شعور دیتا ہے. آپ بند کمرے میں بیٹھے رہو گے، یا ایک شاپ پہ بیٹھے رہو گے، یا کوئی بھی ایسی جاب کرو گے جو کہ حالانکہ آپ جو مجبوری کے تحت کرے وہ تو ایک علیحدہ بیٹر ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. میں اس کے ساتھ میری یہ لڑائی ہو رہی تھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، کہ میں اس کو کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت گاڈ گفٹڈ دیا، اور جس کی خاطر میں نے قربانیاں دی ہیں تم لوگ اس کو ویسٹ کر رہے ہو. قربانیاں مین کہ جو میں نے اپنی لائف کو تمہارے نام کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ تم لوگ ایک اچھی لائف جی سکو. میں نے اپنی لائف کے تھوڑے سے میڈیکل آپ سے شیئر کیے تھے کہ زندگی میں تھوڑی سی اسٹرگلنگ لائف ہے میری تھوڑی نہیں بہت زیادہ اسٹرگلنگ لائف ہے. میں وہ بھی آپ سے بات شیئر کر دیتی ہوں، نہیں کہ اتنا مسئلہ. لیکن بیٹے سے میری یہ جنگ تھی
کہ بچے لائف جو ان سے نا تم لوگوں کو گاڈ گفٹڈ ملی ہے اور اتنی اچھی مائیں نہیں ملتی، یہ اپنی تعریف ہی سمجھ لیں، لیکن میں اس کو کہتی کہ بیٹا اتنی اچھی مائیں نہیں ملتی، نہ ہی سنا جاتا ہے بچوں کی بات کو. تو شکر اللہ کا، اس نے میری بات کو کیری کیا. میں نے کہا کہ دیکھو فیسیں بھرنا، یونیورسٹی کے لیول تک جانا، آپ 45% کے تھے، مطلب مجھے بولا جاتا تھا کہ اس سے زیادہ نمبر نہیں لے سکتا تھا. میں نے ہمارے یہاں پہ نا ایک اسکول ہے تو بڑا اس کو فینومینا ہے اس کا، اس وقت تو نہیں تھا جب میں نے داخل کروایا تھا، میں نے ایک سر تھے ہمارے تو میں نے ان کے کہنے پہ داخل کروایا تھا. لیکن اس اسکول کا نا ایک فینومینا ہے کہ وہاں پہ ایک عام بچہ نہیں چل سکتا، وہاں پہ بہت سٹرگل ہے، بہت ہارڈ ورکنگ ہے. میرے ماشاء اللہ سے تینوں بچے وہیں پڑھتے ہیں، بڑے ہیں ایک نکلا ہے. تو میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ دیکھو تم ایک پنجرے سے، تمہیں نہیں لگتا تم ایک پنجرے سے نکلے ہو؟ جب مجھے تمہارے سر نے کہا کہ یہ 45% والا بچہ آپ اس کو 90 پہ لے جا رہی ہیں، کیا بات کر رہی ہیں، اس سے کیوں ایکسپیکٹ اتنا کر رہی ہیں، کیوں اس کے ساتھ اتنی جو ہے جنگ و جدل کری. میں نے کہا یار دیکھو بچے، میں نے تجھے پیدا کیا تھا نا، تو میرے اس دل کو، میرے دماغ کو، یہ میں آج سمجھتی ہوں کہ شاید اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس چیز کا فیل ہوتا ہے، تو شاید میری بات سے آپ کو بھی فیل ہو کہ دیکھو ماں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں سمجھ سکتی تھی کہ میرا بیٹے کو اگر میں پوچھ کروں گی تو میرا بیٹا 90% تک کا ہے. میں نے کہا جب آپ نے یونیورسٹی میں سبجیکٹس رکھ دیتے تب بھی تو آپ کو میں نے ہی کہا نا کہ بچے یہ رکھ یہ رکھ یہ رکھ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تیرے یہاں تک آپ کا لیول ہے، اس سے زیادہ آپ کو تھک جاؤ گے، آپ نہیں کر پاؤ گے. اور مرد کی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کرنا، گھر کو چلانا ہوتا ہے. اس نے ایک خاوند، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک بھائی، اس نے بہت سارے رول ادا کرنے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پوری اس کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. تو میں یہ بات کر رہی تھی. اس کے بعد میں ایک بات میرے دماغ میں بہت دنوں سے چل رہی تھی، دیکھو آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹیاں سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں. ہم چھوٹے سے ہوتے تھے، میں تو اپنے پہ ہی بات لا کے کر دیتی ہوں، کیونکہ کسی کو بات کریں تو لوگ شاید غلط سمجھیں. یار میں کمفرٹیبل یہیں پہ ہوتی ہوں، اس لیے میں یہیں آ گئی دوبارہ. بات اتنی سی میں کرنا چاہ رہی تھی، مجھے جو بہت زیادہ فیل ہو رہی تھی نا، میں نے وہ کہ دیکھو جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا، ہماری شادیاں جب ہوئیں، خاص طور پہ ہماری اپنی میں بات کری، میں کسی کی بات نہیں کر رہی، سب بہت اچھے لوگ ہو بھی سارے. ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ماں باپ، دس از ناٹ چوائس. ہمیں صرف بتایا گیا کہ بھئی جیسے کہہ لو کہ پیپر کی میں پڑھ رہی ہوں یا تیاری کر رہی ہوں یا میں کچھ کر رہی ہوں، صرف یہ بتایا گیا کہ آپ کی اس تاریخ کو شادی ہے، تو ایسے ایسے جو بھی پروسیجر ہے کچھ لینا ہے تو یہ کر لو، باقی ہم سب کر لیں گے. یہ شادی ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اگلے گھر آ جاتے ہو، اور جب آپ کو، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی، میں پہلے صرف میکے کی ہی بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھو آپ کو اپنی بیٹی کو ایک لیول پہ لے جاتے ہو، اسے پڑھاتے ہو، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی. سب سے پہلے تو آپ یہاں غلطی کر جاتے ہو کہ اس سے پوچھو تو صحیح کہ وہ رہنا بھی چاہتی ہے کہ نہیں. اتنے بریکس ڈاؤن کیوں ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور ہماری بچیوں کو باہر دوستی کرنے کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے؟ کیونکہ اسے گھروں میں دوستیاں نہیں ملتی، اس کو پیار نہیں ملتا. اس بات سے ہمیں ایگری کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو لڑکے ہیں ہم ان کو نہیں سکھاتے کہ بچے یہ بات غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ نہیں بتایا جاتا. ہمیں لڑکیوں کو جب تک، میں یہ سمجھتی ہوں، یقین کریں اس ایج میں آتے تک کہ ہم جو لڑکیوں کو زندگی دیتے ہیں نا، وہ ساری زندگی ایک انتقامی زندگی گزارتی ہیں. میں اپنی مثال دیتی ہوں، میں جب اپنا آپ سوچتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں میں نے انتقام لیا ہے. کس سے لیا ہے؟ اپنے سب جسے کہہ لو کہ رشتے، خونی رشتوں سے. انتقام کیا ہوتا ہے کہ میں نے تکلیف میں رہ کے ان کو یہ ڈرایا، مطلب ساری زندگی سولی پہ ٹنگ کے رکھا کہ تم لوگوں کا فیصلہ تھا، اب میں نے اس کو نبھایا. یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. میں یہ بتا دیتی ہوں کہ میں نے جان بوجھ کے، میں ایک نیچرل چیز بتا رہی ہوں کہ یہ میرا انتقامی فیصلہ تھا. یہ ٹھیک ہے، تم لوگوں نے جو میرے ساتھ کر دیا اب میں اس کو نبھاؤں گی، اور ساری زندگی تم لوگ اسی کرب میں ہی چلتے رہ جاؤ گے کہ بھی اس نے یہ زندگی گزار رہی ہے، یا اس کو یہ مشکل ہے، یا اس کا خاوند اس کو مارتا ہے، یا
یہ اس کی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے، اس کے بچے ایسے ہیں، یہ سب کچھ ان کو زندگی بھر تڑپاتا رہے گا، ساری زندگی تڑپاتا رہے گا کہ ہم نے ایک غلط فیصلہ کیا۔ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے ڈر لگے گا کہ ہم نے ایک غلط فیصلہ کیا اور ہماری بیٹی اس بھیڑ چڑھ گئی، کیونکہ ہم نے اس کو سکھایا ہی جو تھا اس میں یہی تھا کہ واپسی کا تمہارے پاس نو چانس۔ لیکن میں ہمیشہ یہ آگے سے بولتی ہوں کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیٹی کو بھیجتے وقت اس کو، اگر اس کی بھی چوائس ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ چوائس تو اس کو زندگی گزار رہی ہیں۔ جب اتنا لبرل ماحول ہے، آپ نے اس کو 7ویں 8ویں میں موبائل پکڑا دیا ہے، تو اس کے بعد آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ آپ کی بات ہی مانے گی؟ میں اس لیے یہ صرف بات کی کہ جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، خاص طور پہ شادی کی بات میں اس لیے کی، یا ان کی زندگی کا کوئی بھی میٹر ہو بچوں کا، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ان کو پریفرڈ کرو۔ آپ بہت زیادہ دکھی ہونا کم ہو جاؤ گے جب یہ سوچنا چھوڑ دو گے کہ میرا بیٹا ہن کمائے گا تو مینوں کھوائے گا، یہ سوچنا چھوڑ دو، تو پھر شاید ہم کچھ زندگی کے پل جی جائیں، مجھے لگتا ہے پرسنلی، ادروائز ہم نہیں جی پائیں گے۔ جس عورت کو آپ آتے کہتے ہو، میں اپنے ہی پہ ہی لے آتی ہوں، پھر کیا آگے کہتے ہو میری ماں کی، میری بہنوں کی عزت کرنا، میرے بھائی کی عزت کرنا، یار کیا تمہارے بہن بھائی اور تمہاری جو ماں ہے وہ قابل عزت نہیں ہے؟ کیوں کہنا پڑ رہا آپ کو؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنی پڑھی لکھی لڑکی لے کے آ رہے ہو، تو آپ کو یہ باتیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں جو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں، میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک عورت ایک معاشرہ بناتی ہے، مرد سے معاشرہ نہیں بنتا۔ میں نے یہ چیز بہت اس چیز پہ جسے کہہ لو کہ گزری ہوں، تو میں نے یہ بات کی ہے کہ معاشرہ مرد نہیں بنا سکتا، معاشرہ عورت سے بنتا ہے۔ ایک غلط عورت پورے معاشرے کو خراب کر دیتی ہے، ایک جاہل عورت پورے خاندان کو لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو اپنی بیٹیوں، دیکھو ہمارے نبی پاک نے بیٹی سے کی شادی کی تو پوچھ کے کی، آپ کی نسل ہی بیٹی سے چلی، سب سے زیادہ اہم چیز آپ کی نسل ہی بیٹی سے چلی۔ میں نے جتنی بھی بات کی ہے اس کے اندر یہ بالکل بھی بات نہیں ہے کہ میں کوئی سپورٹ کر رہی ہوں لڑکیوں کی یا عورتوں کی، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ میں بہت خلاف ہوں آج کی لڑکیوں کے، بہت زیادہ، کیونکہ وہ گھروں کی ماں باپ کی ماں عزت کو بالکل بھی کچھ نہیں سمجھتی، ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ تو میرا کہنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ ہم جو لائف گزار رہے ہوتے ہیں نا، آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ عورت کو اگر فیصلے سنا کر اور وہ آپ کی عزت رکھ کے چلی جاتی ہے نا، تو اس کا انتقام دل میں ہی رہتا ہے۔ انتقام ہی کہنا چاہ رہی ہوں ورڈ، کیونکہ اس میں وہ تکلیف میں ہونے کے باوجود اگر آپ کو ہنس کے دکھاتی ہے اور آپ کو ہر وہ چیز دکھاتی ہے کہ جس سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو وہ اس کی انتقامی ہی کارروائی ہوتی ہے جو آپ کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ آپ ختم ہو جاتے ہو یہ سوچ کے کہ یار اس کی وجہ سے ہم نے اپنی بہن کی زندگی خراب کر دی، یا بیٹی کی زندگی خراب کر دی، اور اس نے ہماری خاطر یہ سب کچھ کر لیا۔ اس لیے اپنی ماں بہنوں کو عزت دینا شروع کریں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا۔ اور بیویوں کو پریشرائز، اور جو آنے والی ہوتی ہیں نا آگے، ان مردوں سے بھی ریکویسٹ ہے، اپنے بیٹے سے بھی یہی بات کی کہ جب وہ آنے والی ہوتی ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑھی لکھی لے کے آ رہے ہو، آپ کا ایک لیول ہے، تو آگے سے اگر اس کو ایک ماحول ملے گا تو وہ سمجھدار ہوگی۔ آپ اس کو اگر یہ کہو گے نا کہ میرے ماں باپ کی عزت کرو، یقین کرو وہ عزت کبھی بھی نہیں کرے گی۔ میں اپنی مثال دے دیتی، اگر مجھے یہ کہا جائے گا نا کہ میری ماں، کیا آپ میری ماں کی عزت کر رہے ہو؟ کیا آپ نے میری ماں کو وہ سب کچھ دیا جو میرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں آپ کی ماں کے ساتھ کروں؟ اب میرے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ ماں ہے نہ ساس ہے، میں مثال دے رہی ہوں صرف کہ کیا آپ نے میری ماں کو وہ سب عزت یا رسپیکٹ یا لیول دیا؟ کیونکہ میں تو سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہوں، میں اپنی مثال دے رہی ہوں اپنی طرف، لیکن بات میں کسی اور لوگوں کی کر رہی ہوں، سب لوگوں کی کر رہی ہوں۔ اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یار بچوں کی شادیاں، بچوں کی زندگی، ایک عورت ایک معاشرہ بناتی ہے، ایک گھر بناتی ہے، عورت کے سر پہ عزت کی پنڈال نہ رکھو، پیار اور خلوص رکھو، لڑکیوں کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دو، دوستی کرو اور پیار سے بات کرو۔ اور جب بھی کوئی اگر آپ اس کا رشتے، خاص طور پہ سینسٹیو موضوع پہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو ایک
پورا ایک بات کرنے کا موقع دو کہ بچے یہ بات ہے ایسے ہے، ورنہ ساری زندگی آپ اس چیز میں جلو گے جس کا میں کہتی ہوں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، انتہائی تکلیف دی۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہم بھی اچھے فیصلے کرنے کے قابل ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔